وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف نے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اداروں کے خلاف نواز شریف کے رویے کی ایک تاریخ ہے۔ ان کی سیاست کا محور صرف اپنی ذات ہے۔ انہیں بیٹی کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں۔ نواز شریف کو خواجہ آصف یا دیگر سینئر رہنما نظر نہیں آتے۔ یہ بھی کہا کہ کوئی بھی مسلم لیگی فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج دنیا کی عظیم ترین فوج ہے۔ نواز شریف سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں۔ لیگی قائد کی باتوں سے مستقبل میں پاکستان کو نقصان ہوگا۔ متنازع بیانات ملک دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کرپشن پر ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ معاون خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو۔ چیچا وطنی میں معمولی تلخ کلامی پر جھگڑا، فائرنگ سے 5 نوجوان جاں بحق ہو گئے جبکہ فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق 4 افراد نے گھر میں گھس کر ثاقب کو گولیاں مار دیں۔ جوابی فائرنگ سے 4 افراد بھی مارے گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں محمد اصغر، محمد حسن، محمد ظہیر اور ثاقب جٹ شامل۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون آج ریگل چوک پر احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف کیے جانے والے احتجاج میں اہم لیگی اراکین اسمبلی اور کارکن شرکت کریں گے۔ پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت کا ویڈیو لنک اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی عہدیداروں کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس احسن اقبال کی زیر صدارت 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس میں حکومت مخالف ریلیوں، جلسوں اور احتجاج کا روڈ میپ طے کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومتی مظالم کے خلاف خاموش نہیں رہے گی۔ میرے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور جائیداد ضبط کی گئیں۔ اہل خانہ کے اکاؤنٹس بھی 1.5 سال سے منجمد ہیں۔ حکومت خود تو لوٹ مار میں مصروف ہے۔ حکومت کی جانب سے ظلم اور زیادتی، ناانصافی 15 ماہ سے جاری ہے۔ شریف فیملی منی لانڈرنگ کی انکوائری میں چپڑاسی، مزدور اور پاپڑ والے کے بعد کباڑی بھی سامنے آ گیا۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے گجرانوالہ کے کباڑی اظہر حسین مغل کے نام پر اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے، جبکہ اظہر حسین کے نام پر سافٹ کوڈ کے ذریعے سلمان شہباز کو 1,37,09,151 روپے منتقل ہوئے۔ نیب رپورٹ۔ پی آئی اے نے محکمانہ انکوائری مکمل ہونے پر جعلی ڈگری، فرائض میں غفلت برتنے، منشیات سمگلنگ اور سرکاری ریکارڈ کی چوری میں ملوث مزید 29 ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی اور ان کے 2 بیٹوں کو پولیس اہلکاروں سے جھگڑے، عدالت نے ضمانت منظور کر لی۔ 20,000 ہزار روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وہ اسپتال سے صدارتی امور انجام دیتے رہیں گے۔ خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، فکر مند ہونے والوں کا شکر گزار ہوں، ٹرمپ کے اسپتال میں گفتگو۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 8 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 6,507، مزید 538 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,13,984 مریض، 511 کی حالت تشویشناک، 2,98,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 10,33,000 ہلاکتیں، 3,48,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,13,000، برازیل میں 1,45,000، میکسیکو میں 78,000، روس میں 21,000، بھارت میں 1,00,000، ترکی میں 8,262، سعودی عرب میں 4,823 اموات۔ اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک، حکومت نے بھی کمر کس لی، حکمت عملی تیار، وزیر اعظم کا وزراء کو کرپٹ اپوزیشن رہنماؤں کو بے نقاب کرنے کا ٹاسک۔
جارحانہ پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں سول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤ نہیں، اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ نواز شریف اپنے بچوں کو لندن میں بٹھا کر عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد مارے گئے، ایک گرفتار۔ آپریشن علاقہ بویا میں خفیہ معلومات پر کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ایک دہشت گرد بارودی سرنگیں بنانے کا ماہر تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر 25 سے زائد حملوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار کہتے ہیں پنجاب پناہ گاہ اتھارٹی جلد کام شروع کر دے گی۔ اتھارٹی کے قیام کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ محروم طبقات کی فلاح ہمارا فرض ہے، اس لیے پناہ گاہوں کے دائرہ کار کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں کمزور طبقے کو یکسر نظر انداز کیا گیا تھا۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل ظفر عباسی کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے الوداعی ملاقات۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی۔ جنرل ندیم رضا نے نمایاں کیریئر کے دوران خدمات کے لیے ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کی جیلوں میں خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ، بھرتیوں میں عائد پابندی ہٹا دی گئی۔ جیلوں میں پیرامیڈیکل سٹاف، وارڈر اور دیگر عملہ بھرتی ہوگا۔ 1000 بھرتیاں فوری کی جائیں گی۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں ملک کو بھنگ کی نہیں زیتون کی ضرورت ہے۔ زیتون کی کاشت پر توجہ دی جائے۔ پہاڑی علاقوں میں جنگلی زیتون کے کئی کروڑ درخت قدرت کا پیش بہا انعام ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن کو وادی زیتون قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ قمر زمان کائرہ نے حکومت کو ناکام ترین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں اب حکومت کے جانے کا وقت قریب۔ اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ حکومت کو گھر بھیج کر واپس لوٹیں گے۔ لیگی قائد آج جو تقاریر کر رہے ہیں وہ ہم گزشتہ 55 سال سے کہہ رہے ہیں۔ اور امریکہ آنے کے لیے تہران کی حدود کیوں استعمال کی؟ واشنگٹن کا ایمریٹس ایئر لائن انتظامیہ پر اظہار برہمی۔ 4 لاکھ امریکی ڈالر جرمانہ عائد کر دیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کا غلطی کا اعتراف، آئندہ احتیاط کی یقین دہانی کرا دی۔ جرمانہ ادائیگی پر بھی آمادگی کا اظہار۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں